السلام علیکم ناظرین آج ہم داتا دربار لاہور میں موجود ہیں۔ ناظرین آج ہم آپ کو داتا صاحب کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ داتا صاحب نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ ایک انگریز کی قبر ہے۔ مرزا جیسے کے ہاتھ پر لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ انگریز مسلمان ہوا تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا ہوں، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک وزیر آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برقیہ کی پاور کیسے مان لیتے؟ یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا ہے، اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، بتاؤ وہ آصف بن برقیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی تو انگریز کہنے لگا اگر مگر نہ کرو، مجھے جواب دو، لیکن جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب میں نے دوبارہ کافر نہیں ہونا، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پھر لاہور لا کر کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں۔ انگریز نے کہا او مجھے مینار پاکستان نہ دکھاؤ، مجھے بتاؤ آصف بن برقیہ تخت کیسے لے آیا؟ میں وابڈا ہاؤس دیکھنے نہیں آیا، مجھے بتاؤ تخت کیسے لائے؟ لیکن جب وہ مجھے مینار پاکستان سے واپس لے جا رہے تھے تو داتا صاحب کے قریب سے گزرا۔ پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ انوکھی و وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ جب وہاں سے گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ مزار کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا یہاں تو شرک ہوتا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے؟ اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو۔ اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی، اس لیے وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے۔ یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا ہے، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا ہے۔ وہ انگریز کے ساتھ چل پڑے، بھئی اس کو بتائیں کہ یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتی ہے۔ انگریز جب سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے؟ انگریز ٹھنڈے علاقے کا تھا، اس نے کہا مجھے چائے چاہیے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ کیا چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ سبحان اللہ! اب وہ انگریز نے چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم کس طرح بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ انگریز کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی کو، تمہیں کیا ہوا؟ انگریز نے کہا کمینو سوال میں نے تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا، تو یہ پیالی دیکھی ہے کیا تم نے؟ لوگ کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھی ہے۔ انگریز نے کہا یہ پاکستان کی نہیں، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے۔ میں نے سوال کیا تھا اسلام پر میرا قرض تھا، یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا جیسے میں نے پیالی پکڑائی، تخت بلقیس ایسے آیا اور کیسے آیا؟ انگریز نے کہا جاؤ تم زندہ ہو کر مجھے جواب نہ دے سکے۔ پھر وہ ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا، کہنے لگا لیکن صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا۔ داتا صاحب نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ شہنشاہ تھے، آپ شہنشاہ ہیں، اور آپ شہنشاہ رہیں گے۔ آج کل کے کچھ ملا منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب کے مزار پر شرک ہوتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ داتا صاحب نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ ناظرین آج ہم آپ کو داتا صاحب کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے کہ داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ولی کی ساری زندگی ایک طرف، نبی کا ایک سانس ایک طرف۔ فرمایا یہ نبی کی بات کر رہا ہوں اور یہ امام الانبیاء ہیں، ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ناظرین اب وہابی لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے کیونکہ داتا صاحب نے حضور کی وہ شان بیان کی ہے
کہ اگلے مر گئے جنازے اٹھ گئے، کیونکہ ان کے تو مذہب میں ہی نہیں ہے حضور کی شان بیان کریں۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، اور تیرا مداح خواہ ہر نبی و ولی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تو سنو، خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے بھی چھین لیتا ہے۔ داتا صاحب کا مقام پوچھنا تو کسی جیلم کے کتے سے مت پوچھو۔ داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو۔ داتا صاحب شہنشاہ تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ داتا صاحب کی شان بیان کرو، فرمایا وہ نور خدا کے مظہر ہیں، مظہر نور خدا۔ تو پوچھا پھر خدا کا نور کون ہے؟ فرمایا خدا کا نور مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کا مظہر علی بن عثمان الحجویری ہیں۔ ابھی جو کہتا نا انجینئر علی مرزا کہ بابے تے شے کوئی نہیں، اس سے کہو تیرا تو پیو ہے ہی کوئی نہیں، تیرا تو باپ ہے ہی کوئی نہیں۔ داتا صاحب نے دین کی اتنی خدمت کی، اتنا کام کیا کہ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور یاد آ گیا۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں معزن رسول حضرت سیدنا بلال کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بہت حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم غیب کے ذریعے میری حیرت کی کیفیت جان گئے، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ مزید فرماتے ہیں ایک بار مجھے ایک مشکل درپیش ہوئی، میں نے اس کے حل کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس سے قبل بھی مجھے ایسی مشکلیں آئی تھیں۔ میں نے حضرت شیخ ابو یزید رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی تھی اور میری وہ مشکل آسان ہو گئی۔ اس مرتبہ میں نے ارادہ کیا وہاں حاضری دوں، اس نیت سے 3 ماہ تک ان کے مزار پر چلا کشی کی تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تک ان کے مزار میں موجود اور بہت مشہور و معروف ہیں۔ لوگ وہاں مرادیں مانگنے جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلات حل کرنے کے لیے ان سے طالب امداد ہوتے ہیں اور ان کی امداد کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نہ صرف مزارات پر جانا باعث برکت ہے بلکہ وہاں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور یہ سب صاحب مزار ہی کا فیضان ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ اولیاء اکرام کا فیض کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ یاد رکھیے اولیاء اکرام رب کائنات عز و جل کی عنایت سے مزارات میں نہ صرف حیات ہوتے ہیں بلکہ زائرین اپنے مزارات کی زیارت کرنے والوں کی ہدایت و مدد بھی فرماتے ہیں۔